کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے قدیم ترین درخت بھی ہیں جن کی عمر جان کر آپ حیران ہو جائیں گے؟ جی ہاں، دنیا میں ایسے زندہ درخت بھی موجود ہیں جن کی عمر 5000 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دنیا کے 10 قدیم ترین زندہ درختوں کے بارے میں، جس میں ہر درخت کی اپنی الگ پہچان اور قدر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، دا گرینڈ ایبیلو، جس کا اسپینش میں مطلب ہے گریٹ گرینڈ فادر، عظیم پردادا۔ یہ درخت الرسا ٹری کی پرجاتیوں میں سے ایک ہے۔ فٹزاروا کیوپریسائڈس ایک لمبا، زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والا درخت ہے جو جنوبی چلی کے اینڈیز پہاڑوں اور ساحلی علاقوں سے تعلق رکھتا ہے۔ موجود تحقیق کے مطابق اس درخت کی عمر قریب 3000 سال ہے، جو اسے قدیم ترین درختوں میں سے ایک بناتا ہے۔ یہ درخت اینڈیز کے خوبصورت پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ اینڈیز پہاڑ جنوبی امریکہ کے مغربی کنارے پر واقع ہیں، جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اس درخت کی اونچائی 40 میٹر ہے، جو ایک 12 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ یہ درخت چلی کے لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور قومی یادگار ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں افراد اس درخت کو دیکھنے آتے ہیں۔ نمبر 9 پہ دنیا کا قدیم درخت دا لانجر نیو ہے۔ یہ درخت پچھلے 4000 سالوں سے اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس کی قدیم شاخیں ماضی کے رازوں کی سرگوشی کرتی ہیں۔ برطانیہ کے ایک گرجا گھر میں اگنے والے اس قدیم درخت کو زمین پر سب سے قدیم زندہ چیزوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ سن کر آپ کو بھی دکھ ہوگا کہ درخت کا بنیادی حصہ کھو گیا ہے اور معلوم نہیں کہ یہ کب تک اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا۔ ٹری کونسل جون 2002 ملکہ الزبتھ دوم کی گولڈن جوبلی کے جشن میں دا لانجر نیو کو درخت 50 عظیم برطانوی درختوں میں سے ایک نامزد کیا۔ یہ درخت برطانیہ کے گاؤں لانجر نیو اور ویلز میں موجود ہے۔ سرو عرب رقہ، اس درخت کا شمار بھی دنیا کے قدیم درختوں میں کیا جاتا ہے۔ اس درخت کو زورواسٹرین بھی کہا جاتا ہے، جو ایران کے صوبہ یزد کے شہر ابارکو میں واقع ہے۔ یہ درخت ایران کی ایک تنظیم جس کا نام کلچرل ہیریٹیج آرگنائزیشن آف ایران ہے، جو 1985 میں قائم کی گئی تھی۔ اس درخت کی لمبائی 11 میٹر ہے، جبکہ اس کی موٹائی 18 میٹر ہے۔ اس درخت کے بارے میں ایک افسانہ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ درخت سب سے پہلے زرتشت نے لگایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زرتشت بلخ کی طرف ایک ایرانی شہر میں اپنی تعلیمات پھیلانے کے لیے روانہ ہوا اور شاہ وشتسپ سے ملا۔ وہ ابرکے کے پاس رکا اور مبینہ طور پر یہ درخت لگایا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ زرتشت، جسے زرتھوستر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک مذہبی رہنما اور زرتشتی مذہب کا روحانی بانی تھا۔ ایران میں سرو عرب رقہ کو ایک مقدس درخت سمجھا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں شفا یابی کی خصوصیات ہیں۔ نمبر 7، دا اینجل اوک۔ اینجل اوک اپنی بکھری ہوئی شاخوں کے ساتھ جنوبی کیرولائنا کے شہر چارلسٹن کے ایک پارک میں واقع ہے، جس کا نام اینجل اوک پارک ہے۔ اس درخت کی اوسطاً عمر 400 سے 500 سال ہے۔ یہ 20 میٹر لمبا درخت 17,000 مربع فٹ کا سایہ فراہم کرتا ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اوک کا نام جسٹس اینجل اور اس کی بیوی مارتھا ویگٹ ٹوکر اینجل کی جاگیر سے رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جسٹس اینجل اور ویگٹ ٹوکر اینجل اس درخت کے اصل مالک تھے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں اس درخت کے آس پاس پریاں نظر آتی ہیں، جو آج کے دور میں محض کسی کہانی کی طرح لگتا ہے۔ دنیا بھر سے ہر سال اس درخت کو دیکھنے تقریباً 4 لاکھ لوگ آتے ہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن اس درخت کو دیکھنے جا سکتے ہیں، مگر دھیان رہے کہ اپنے ساتھ کسی قسم کی کھانے پینے کی اشیاء نہ لے جائے، کیونکہ وہاں پر کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ نمبر 6، دا پریزن ٹری۔ یہ درخت دیکھنے میں چھوٹا پر عمر میں بہت بڑا ہے۔ دی پریزن ٹری مغربی آسٹریلیا کے شہر ڈربی سے 6 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ درخت 1500 سال پرانا، بڑا کھوکھلا باؤباب کا درخت ہے۔ اس درخت کی اوسطاً لمبائی 14 میٹر ہے، جو باقی قدیم درختوں کی نسبت کم ہے۔ اس درخت کو پریزن ٹری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ درخت 1890 کی دہائی میں آسٹریلوی قیدیوں کے لیے لاک اپ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، پر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کبھی قیدیوں کو رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔
یہ درخت اب دنیا بھر میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ نمبر 5 پر اگلا درخت پانڈو درخت ہے۔ لاطینی زبان میں پانڈو کا مطلب ہے پھیلا ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت ایک کوکنگ سپین درخت ہے جو یوٹا میں فش لیک نیشنل فارسٹ میں واقع ہے۔ پانڈو دیکھنے میں تو اکیلا درخت ہے، پر یہ جڑ کے نظام سے جڑے ہوئے درختوں کا مجموعہ ہے جو 106 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پانڈو ایسپن کے درختوں کا مجموعی وزن 6000 ٹن ہے، جو اسے زمین پر سب سے بھاری جاندار چیز بناتا ہے۔ پانڈو درخت میں 47,000 تنے ہیں جو انفرادی طور پر مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے تنے لے لیتے ہیں جو درخت کے بڑے جڑ کے نظام سے بھیجے جاتے ہیں۔ بہت سی ریاستوں کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے سیاحوں نے پانڈو کو دیکھنے اور تجربہ کرنے کے لیے وسطی یوٹا کا سفر کیا ہے، خاص کر کے موسم خزاں میں جب پتے پیلے رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ 2006 میں امریکی پوسٹل سروس نے پانڈو کلون کو امریکہ کے 40 عجائبات میں سے ایک کے طور پر اعزاز سے نوازا۔ نمبر 4 برسٹیکون پائن۔ برسٹیکون پائن کے درخت کی 3 اقسام ہیں: پیناسی، جینس پینس، سب سیکشن بالفوریانا۔ تینوں اقسام سخت موسم اور خراب مٹی میں زندہ رہنے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ ان تینوں اقسام میں سے ایک پینس لونگائیوا زمین پر سب سے طویل عرصے تک زندہ رہنے والی نسل ہے، جو 48,000 سے بھی زیادہ پرانی ہے، جو اسے ان تینوں میں نایاب بناتی ہے۔ برسٹیکون پائن کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پتھریلے اور کم بارش والے علاقے میں بھی اگ سکتے ہیں، جہاں باقی درخت نہیں اگ سکتے۔ ٹھنڈے درجہ حرارت، خشک مٹی، تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ درخت بہت آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ درخت کی لمبی عمر لکڑی کی انتہائی پائیداری کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس درخت کی لکڑی بہت مضبوط اور سخت ہوتی ہے، جو اسے پھپھوندی اور دیگر ممکنہ کیڑوں کے حملوں سے بچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برسٹیکون پائن مرنے کے بعد بھی اکثر کئی صدیوں تک اپنی جڑوں پر کھڑے رہتے ہیں۔ برسٹیکون پائنز لمبی عمر حاصل کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ وائٹ ماؤنٹینز میں سب سے قدیم برسٹیکون پائن میتوسیلا ہے، جس کی تصدیق شدہ عمر 4855 سال ہے۔ یہ مشرقی کیلیفورنیا میں نیو نیشنل فارسٹ میں واقع ہے۔ نمبر 3 ڈی سینیٹر۔ سینیٹر دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا سائپرس درخت ہے، جو بگ ٹری پارک، لانگ ووڈ، فلوریڈا میں واقع ہے۔ 2012 کے سروے کے مطابق یہ تقریباً 3500 سال پرانا، 38 میٹر لمبا، 3 میٹر چوڑا تھا۔ سینیٹر نہ صرف ریاست متحدہ امریکہ میں سب سے بڑا بالڈ سائپرس ہے، بلکہ دریائے مسیسپی کے مشرق میں کسی بھی قسم کا سب سے بڑا درخت بھی ہے۔ 2011 تک یہ درخت کچھ ایسا نظر آتا تھا۔ 28 فروری 2012 میں ایک حادثاتی طور پر لگنے والی آگ نے اس کی حالت کچھ ایسی کر دی۔ یہ واقع ہے 16 جنوری 2012 کا، جب سینیٹر کی چوٹی پر آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی، جو اندر سے چمنی کی طرح جل رہی تھی۔ فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوشش کرنے کے لیے پہنچے، لیکن درخت آدھے سے زیادہ جل چکا تھا۔ درخت کی جلی ہوئی باقیات اب صرف 20 سے 25 فٹ لمبی رہ گئی تھی۔ فلوریڈا ڈویژن آف فارسٹری نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ آگ ایک 26 سالہ خاتون نے لگائی تھی، جسے 28 فروری 2012 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک مشتبہ شخص نے بتایا کہ جب پارک بند رہتا تھا تو وہ باقاعدگی سے درخت کی جگہ پر جاتی تھی۔ 16 جنوری 2012 کی رات اس نے ملبے سے آگ جلائی تاکہ وہ کرسٹل میتھ دیکھ سکے، لیکن آگ قابو سے باہر ہو گئی۔ حکام نے بتایا کہ انہیں خاتون کے لیپ ٹاپ اور اس کے سیل فون پر آگ لگنے کی تصاویر ملے۔ عدالت میں اپنا جرم قبول کرنے پر خاتون کو 30 ماہ کی سزا سنائی گئی۔ پر اب بھی دنیا بھر سے ہزاروں افراد اس جلے ہوئے سینیٹر کو دیکھنے آتے ہیں۔ نمبر 2 پر اگلا درخت صدر درخت ہے۔ صدر ایک شاندار دیوہیکل سیکویا ہے جو ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ویزلیا، کیلیفورنیا کے قریب سیکویا نیشنل پارک کے دیوہیکل جنگل میں واقع ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 247 فٹ اور موٹائی 27 فٹ ہے۔ صدر دنیا کا دوسرا سب سے بڑا درخت ہے، جس کی پیمائش تنے کے حجم سے کی جاتی ہے، اور سب سے قدیم معلوم زندہ سیکویا ہے، جس کی عمر تقریباً 3240 سال ہے۔
اس درخت کا نام 1923 میں صدر وارن جی ہارڈنگ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ قریبی درختوں میں دنیا کا 27واں سب سے بڑا سیکویا، چیف سیکویا اور کانگریس گروپ شامل ہیں۔ درمیانے سائز کے سیکویا کے 2 گھنے سٹینڈ جو ایوان اور سینٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے اولڈ تجیکو۔ اولڈ تجیکو تقریباً 9566 سال پرانا درخت ہے جو سویڈن کے صوبہ ڈالونا کے فلوفجلیٹ پہاڑ پر واقع ہے۔ درخت کی عمر کا تعین درخت کے نیچے سے جمع کردہ جینیاتی طور پر ملتے پودوں کے مواد کی کاربن ڈیٹنگ سے کیا گیا تھا۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کاربن ڈیٹنگ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے چیزوں میں موجود انہی کاربن ایٹم کی تعداد کے حساب سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس مادے کو اپنی اصل حالت کھو دینے اور دوسری شکل میں ظاہر ہوتے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ پودا صرف چند صدیوں پرانا ہے، لیکن یہ پودا ایک ایسے عمل کی وجہ سے زیادہ عرصے تک زندہ رہا ہے جسے پرت لیئرنگ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی شاخ زمین کے ساتھ رابطے میں آتی ہے تو یہ ایک نئی جڑ اگاتی ہے۔ اس درخت کو دریافت کرنے والے شوہر اور بیوی لیف کلمین اوما یونیورسٹی میں جسمانی جغرافیہ کے پروفیسر اور لیزا اوبرگ مڈ سویڈن یونیورسٹی سے حیاتیات اور ماحولیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والی ٹری سائنسدان نے اس اضافے کو گلوبل وارمنگ سے منسوب کیا اور اس درخت کو اپنے مرحوم کتے کے نام پر اولڈ تجیکو کا لقب دیا۔